آپ حضرات کی خدمت میں اس وقت چار وہ چیزیں پیش کرنی ہیں جن سے انسان کو ہدایت مل سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے اسم مبارک کے اندر چار حروف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے چار ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ انبیاء پر نازل ہونے والی کتابیں چار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں خاص حق چار یار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں چار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تفقہ اور فقہ کے قبول کیے جانے والے سلسلے فقہا کے چار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہونے والے صوفیاء کے سلسلے چار ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزیں ہم کو بتلائی ہیں جن سے ہم کو ہدایت مل سکتی ہے۔ ان کا تذکرہ کرنے کا ارادہ ہے۔ پہلی چیز قرآن کریم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن کریم کے بارے میں کہ یہ کتاب لا ریب ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، پرہیزگاروں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے لیے مصدر ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم کا ہادی ہونے میں مبالغہ بتلانے کے لیے جب یہ کہنا ہو عربی زبان میں کہ زید انصاف کرنے والا ہے تو یوں کہتے ہیں زید عادل، اور جب یہ کہنا ہو کہ زید جو ہے وہ سراپا انصاف ہے تو پھر یوں کہہ دیتے ہیں زید عدل، مصدر ذکر کر دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین نے خدا مصدر ذکر کر کے واضح فرما دیا کہ قرآن کریم سراپا سرچشمہ ہدایت ہی ہدایت ہے۔ کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، فرقان ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، تبیان لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت کرنے والا ہے۔ دین اسلام کے اعتبار سے تا قیامت ایک مسلمان کو جس چیز کی بھی ضرورت پڑے گی اسلامی طور پر، قرآن کریم جو ہے اس کی یا تو تفصیلاً وضاحت کرنے والا ہے یا اجمالاً اس کو بیان کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کو چھوڑ کر کے انسان ہدایت یافتہ بننا چاہے تو یہ ناممکن ہے۔ ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کی تعلیمات کو حاصل کرنا پڑے گا، ان پر عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ تو ہدایت کا سب سے بڑا سامان قرآن کریم کی صورت میں اب بھی مسلمانوں کے پاس موجود ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے جو ہر مسلمان کے گھر میں میسر ہے۔ اور قرآن کریم یہ اپنی حقانیت کی خود دلیل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بھی دلیل ہے، اس لیے کہ یہ خالق کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں بے مثال ہے۔ تو کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے تو ایسی کوئی کلام اور کر نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی خصوصیات
کسی اور کے اندر پائی ہی نہیں جاتی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا قرآن کریم میں کافروں کو کیا ہوا چیلنج 1400 سال پہلے کا کہ اس جیسا قرآن بنا کر تو دکھاؤ۔ چلو اس جیسا قرآن نہیں بنا سکتے ہو کہ اس قرآن کریم کے اندر جو صورتیں ہیں اس کی صورتوں میں سے 10 صورتیں ہی بنا کر کے ویسی لا کر کے دکھا دو۔ 10 نہیں بنا سکتے ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت ہی بنا کر کے لا کر کے دکھا دو۔ بیت اللہ کے اندر شعر و شاعری کے انہوں نے جو ہے معلقات لٹکائے ہوئے تھے، جب سورہ کوثر وہاں لے کر کے لگائی گئی تو شرم کے مارے وہ صحائے عرب نے، بلغائے عرب نے اپنے وہ شعر و شاعری کے معلقات جو ہے وہ اتار لی۔ قرآن کریم اس قدر فصاحت و بلاغت رکھتا ہے۔ جو لوگ بھی عربی گرامر سے واقفیت رکھتی ہیں، عربی کی اخبارات، عربی کی کتابیں جو قرآنی آیات سے خالی ہیں، قرآن کریم کے سامنے ان کا تقابل کیا جائے تو زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ ایسا فرق نظر آتا ہے جیسا خالق اور مخلوق کا فرق ہوتا ہے، جو خالق کی کلام بھی مخلوق کی کلام پر کسی قدر برتری اور فوقیت رکھتی ہے۔ قرآن کریم کے بعد سب سے بڑا ہدایت کا سامان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی صورت میں عطا فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جملہ انبیاء میں سے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد پوری کائنات میں بزرگوں برتر اعلیٰ عرفہ شخصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کو مقام و مرتبہ اور شان عطا فرمائی ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه کہ بعد الخدائے بزرگ توئی قصہ مختصر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کا مصداق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات بہترین نمونہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع اور پیروی کے بغیر تمہیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہدایت حاصل کرنے کے لیے، ہدایت پانے کے لیے تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ضروری قرار دیا ہے اللہ رب العالمین۔ کوئی بندہ کہے کہ میں قرآن کے بغیر ہدایت حاصل کر سکتا ہوں، ناممکن ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بغیر قرآنی ہدایت حاصل کر سکتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہوں، یہ بھی ناممکن ہے۔ اس لیے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ کلمہ شہادت کا زبان سے اقرار کرنا، اس کی گواہی دینا، باقی 4 نماز قائم کرنا 5 وقت کی، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، بیت اللہ تک جانے کی استطاعت ہو تو اس کا حج کرنا فرض عین ہے۔ یہ 4 ارکان اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت ساتھ شامل نہ کی جائے تو ان پر عمل درآمد ہی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں تقریباً 250 مقامات میں اللہ رب العالمین نے نماز کا تذکرہ فرمایا ہے، اور کہیں بھی نماز کی رکعات اور نماز کے طریقہ کار کی تفصیل نہیں بیان کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہم نماز جو اسلام کا سب سے بڑا فریضہ ہے، احب الاعمال ہے، ہم اس کو انجام
نہیں دے سکتے۔ یہی حال زکوٰۃ کا ہے، روزے کا ہے، حج کا ہے کہ قرآن کریم میں ان سے متعلق اجمالاً احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ تفصیلی طریقہ کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو ارکان اسلام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، آپ کی سنتوں اور آپ کی احادیث کے بغیر عمل ناممکن ہے۔ اس لیے جو لوگ اس بات کا ڈھونگ رچاتی ہیں کہ قرآن کریم میں غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، آپ کی سنتوں، آپ کی احادیث کا تذکرہ کرتے ہوئے گویا ان کی زبانیں جلتی ہیں، تو ان کو سن لینا چاہیے قرآن کی تعلیمات پر بھی عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ناممکن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا دوسرا بڑا سامان ہے۔ ہدایت کا تیسرا بڑا سامان جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شخصیات ہیں۔ صحابہ کرام کو، اہل بیت کو یہ شان، یہ عظمت، یہ برتری خود اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا آمنو کا کما آمن الناس، کہ تم ایمان لاؤ اس طرح جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جو لوگ نیکی کرنے میں صحابہ کرام کی اتباع و پیروی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے بارے میں تو یہ مختلف مقامات میں رضامندی کا اظہار فرمایا ہی ہے، جیسے مثلا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ذالک لمن خشی ربہ، سورہ بینہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایمان لانے والوں سے، اعمال کرنے والوں سے راضی ہو جائے گا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست تربیت یافتہ افراد ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی قبولیت سے نوازا ہے کہ ان کے ایمان کو، ان کے اعمال کو اللہ رب العالمین نے معیار حق ارشاد فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہمیں صحابہ جیسا ایمان مطلوب ہے، صحابہ جیسے اعمال مطلوب ہیں۔ تم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلو گے تو ان کو جو ایوارڈ ملا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبر اور آخرت میں اس قدر نعمتی عطا فرمائے گا کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ بے عینی ہی یہی ایوارڈ ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جو ایمان لانے میں اور نیک اعمال کرنے میں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے۔ اسی طرح اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین صحابہ کرام میں ایک نہایت نمایاں ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ بعض روایات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور اپنی اولاد۔ تو اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام ان دونوں کے نقش قدم پر چلا جائے گا تو ہمیں ہدایت ملے گی۔ حق ہمیشہ جو ہے اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ رہا ہے۔ جو اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا، ان سے بغض و عداوت رکھتا ہے، یاد رکھیے وہ بھی ایمان سے خالی ہے۔ اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار حق ارشاد فرمایا ہے، جو ان سے بغض و عداوت رکھتا ہے وہ بھی ایمان سے خالی ہے، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جس چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ یہاں سے تمہیں ہدایت ملے گی، تو اس ہدایت والے راستے کو چھوڑ کر کے ہم کسی اور جگہ سے ہدایت پا نہیں سکتے۔ قرآن جو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت احادیث جو ہے، اسلام دینیات ایمانیات جو ہے، وہ اہل بیت صحابہ کرام کے توسط سے ہوتے ہوئی آج ہم تک پہنچی ہے، نسل در نسل۔ چوتھا
ہدایت کا سامان جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ اہل ایمان ہے جو قرآن کریم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، قرآن، سنت، صحابہ، اہل بیت کے طریقے کو تھامے ہوئے ہیں۔ چوتھا ہدایت یافتہ طبقہ یہ ہے، ان میں سے کچھ گزر چکے ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں، بعض صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور ان کے جو ورثاء ہیں، اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ ان کی اتباع و پیروی بھی قرآن کریم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، اور اہل ایمان کے طریقہ کے غیر کی اتباع کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس کو وہ کچھ کرنے دیں گے جو کچھ وہ کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نیوٹرل چھوڑا ہے۔ وہ نیکیاں بھی اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، گناہ بھی اپنی مرضی سے کر سکتا ہے۔ وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تقویٰ اور پرہیزگاری، نیکی کی راہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھا دی ہے، سجھا دی ہے، بتلا دی ہے اپنے انبیاء اور ان کے نائبین کے واسطہ سے۔ اور گناہ اور بدی کی، برائی کی راہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دی ہے اپنے بندوں کو۔ اب کوئی نیکیاں کر رہا ہے تو اپنی مرضی سے کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے تو اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اور اپنی مرضی سے کیے گئے اعمال کا رد عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو دنیا میں، قبر میں، آخرت میں سامنے آئے گا، اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ یہ سارا کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں جکڑا ہوا ہے، اس وقت بھی، مرنے کے بعد بھی، قیامت کے دن بھی۔ تو ہدایت کا چوتھا سامان وہ اہل ایمان ہے جو قرآن، سنت، صحابہ، اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس رنگ سے بہتر اور کوئی رنگ لایا نہیں جا سکتا۔ تو جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں وہ بھی ہدایت یافتہ ہیں۔ اور یاد رکھیے، جو ان کے نقش قدم پر نہیں چلنے والے ایسے طبقے، فقہاء، محدثین، علماء، شیوخ، جو قرآن، سنت اور صحابہ اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، جو ان کے نقش قدم پر نہیں چلے گا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جہنم کی وعید سنائی ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ بعضوں کہتے ہیں کون سی آپ عمل کرتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ میری امت میں ایک طبقہ تا قیامت موجود رہے گا جو حق پر قائم رہے گا۔ تو اہل حق کی جماعت اب بھی قائم ہے، اور اہل حق وہ ہے جو ان چاروں حق والے راستے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، اور ان چاروں ہدایت کے راستے کو اپنائے ہوئے ہیں، اور اس پر چل رہے ہیں۔ اپنی روزمرہ زندگی کے معاملات، عبادات، معاشرت، دیگر احکامات جو ہے قرآن، سنت، صحابہ، اہل بیت اور وہ فقہاء، محدثین، علماء جو قرآن، سنت، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، وہ چونکہ اب بھی موجود ہیں، جو ان کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، تھامے ہوئے ہیں، وہ بھی ہدایت والی راہ پر چل رہے ہیں۔ یہ ہدایت یافتہ طبقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور وہ اہل ایمان، فقہاء، محدثین کا سلسلہ جو اب تک چلا آ رہا ہے، ان کے نقش قدم پر ہم چلیں گے تو جہاں یہ معززین لوگ جائیں گے وہاں ہم
کمزور انسان گناہ گار لوگ بھی وہیں ان کے ساتھ چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی قدر دانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو سب سے بڑی نعمت ہدایت کی صورت میں ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے، اپنے پیغمبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحابہ کرام اہل بیت کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور وہ اہل ایمان جو اس وقت موجود ہیں، جو اپنی زندگیاں قرآن، سنت، صحابہ اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مطابق کیے ہوئے ہیں، موجود ہیں، ان کے ساتھ تعلق محبت، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، تو ہدایت کے کافی حصہ جو ہے ہم بھی پا لیں۔ ہدایت کے بڑے درجات ہیں، ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ ہدایت تو اسی وقت مل جاتی ہے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، ہدایت تو مل گئی۔ اصل میں ہدایت کے درجات ہیں، مراتب ہیں، ایک آدمی 1 ایکڑ کا مالک ہے، ایک آدمی 100 ایکڑ کا مالک ہے، برابر ہے؟ ایک آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی صرف فجر کی نماز پڑھتا ہے، برابر ہو سکتی ہیں؟ ایک آدمی 5 نمازیں بھی پڑھتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، اور ایک آدمی 5 نمازیں پڑھتا ہے، روزے نہیں رکھتا، برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اسی طرح ہدایت کے راستے اور درجات بہت سارے ہیں، ہم ساری زندگی ہی کیوں نہ گھوڑے دوڑاتے رہیں، تب بھی ہم جو ہے وہ تقوی اور ہدایت کے راستے کو کراس نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہر مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر نماز میں دعا کرنا ہوتا ہے، یا رب العالمین جہاں تک مجھے ہدایت حاصل ہے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، مجھے آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اگلے ہدایت کے درجات نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔